ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. جب تک کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق نہ ہو آگے بات نہ کی جائے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بچوں میں شرارتیں بھی کبھی ہوتا ہے نا, تو بچے جو ہے نا جب کسی دور سے کسی کو بلاتے تھے, بھائی ذرا آنا کام ہے, اس سمجھتا تھا بہت اہم کام ہوگا اس کو. وہ کہہ رہا نہیں بھائی ادھر ہی آ جاؤ, نہیں بھائی ادھر آؤ, بہت ضروری کام ہے آپ سے, بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. وہ بیچارہ چل کے آتا, پھر ہم کہتے کان میں بتائیں گے, ایسے نہیں سب کے سامنے نہیں, ادھر چھاؤں میں آ جاؤ ذرا. تو سائڈ پہ لے جا کے اس کے کان میں کیا کہتے, جس بات کا پتہ متی بولو متی. ٹھیک ہے, جس بات کا پتہ متی بولو متی, یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس کو بولو نہیں, بس ایسے ہی. کہتے جاؤ وغیرہ, یہ کیا بات ہوئی, پوائنٹ کی بات ہے. تو بچپن میں تو یہ احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے, لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اسے دور سے بلا کے چھاؤں میں لے جا کے کان میں ہی بتانا چاہیے تاکہ سامنے والا اس بات کو اہمیت سے لے. دو چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں نا تو 90% بھڈے ختم ہو جائیں گے, 90% نفرتیں ختم ہو جائیں گی, 90%, 90 بھی کم کہہ رہا ہوں, اصل میں 99.9%. لڑائیاں, جھگڑے, مار کٹائیاں, گالیاں, غلط کمنٹس جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ 99.9% ختم ہو جائیں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں بلا تحقیق بات؟ ایک نمبر 2 بدگمانی. بدگمانی سمجھتے ہیں کسی بھی کی بات کا اچھا پہلو نکالنے کے بجائے غلط, خود سے چیزیں فرض کرتے رہنا کہ یہ یوں تھا تو یوں کہا اس نے, اصل میں تو یوں تھا تو اس لیے کیا اس نے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا, بدگمانی اور سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس نے یہ تقریر جو کی ہے تو ایکچولی وہ اصل میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. اس نے جو یہ بری بات کی ہے, اچھا جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بری کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور جو نفرت والے وہ اچھے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں. تو سیاسی لڑائیاں بھی, مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ. فلاں فرقے نے, فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے اصل میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یوں کرنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے, یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا؟ وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا. حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی, تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑھا چڑھا کے. تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا. جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں, کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا, اصل میں یہ فلاں کو اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا. چلو بھائی ایسی کی تیسی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پاکستان کی, آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو, یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا, بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے. حالانکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی ہوئی. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں, ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے, لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے. عجیب حساب ہے یار. کوئی فوج کی حمایت کرتے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے, حالانکہ اس بیچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ہوگا. فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا. اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر چیز میں نہیں, ایک عمومی طور پر کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں, کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے, وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے. حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نہ ہو, پھر بھی کیا شرمانا, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا لیکن لوگ مجھے پی ٹی آئی کا آدمی سمجھتے ہیں. نہ دے کے سمجھ رہے ہیں. صرف عمران خان کی بھی کبھی زندگی میں تعریف نہیں کی, اس کی ایک تقریر کی تعریف کی, یہ اچھی ہو گئی. باقی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت ساری, تو اس پہ لوگوں نے کیا بنا دیا ایک تماشا. 14 اگست کے موقع پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی میں نے, 3-4 سال ہو گئے. اس میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا پہلو دنیا کو دکھایا کہ سب کچھ پاکستان میں نیگیٹو نہیں ہے, بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. ان میں اب ہماری جو فورسز کی طاقت اور قوت ہے اس کا دکھایا. یار ایسے ایسے جہاز بنا لیے ہم لوگوں نے. اس پہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. بہت سے تو کہتے ہیں ہم جب صبح اٹھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نئے پاکستان میں ہیں, کہ واقعی یہ اچھی چیزیں. ایک صاحب نے مجھے کہا خدا کی قسم کئی سالوں بعد میں
اتنے تمیز سے سویا ہوں, جب صبح اٹھا تو عجیب سا لگ رہا تھا یار, ہم اتنا اچھا ملک ہے ہمارا. تو خوش ہو گئے نا بیچارے, ہر چیز نیگیٹو سن کے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی تھی, ملک سے نفرت. تو ہم نے تھوڑا سا ملک کے اچھے پہلو کو اجاگر کر دیا. تو لوگ جن کی طبیعت میں مثبت سوچ تھی, انہوں نے کہا یار چلو کچھ تو اچھا سننے کو ملا. لیکن جو نیگیٹو سوچ والے تھے, انہوں نے یہ بھی کہ بھائی کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے, کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کہ فوج کی طاقت کی تعریف کرو. ابھی میرے ایک ریسنٹلی بیان آیا تھا مشرف کے بارے میں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے تو اچھا ہوا کہ غلط ہوا. تو میں نے اس پہ کہا کہ عدالت نے جس بیس پہ پھانسی سنائی ہے وہ بیس مجھے معلوم, بولو بھائی, نہیں ہے. جس بیس پہ میں نے عدالت کا وہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے, نہ سنا ہے. اڑتی اڑتی خبریں ملی ہیں کہ پھانسی سنا دی گئی ہے. تو عدالت نے یہ فیصلہ درست کیا غلط کیا, میں اس کے بارے میں کمنٹس نہیں کر, مجھے ریسرچ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں کے میسج آئے, ہاں آرمی سے جب کوئی پیسے لیتا ہے تو پھر یہی کرتا ہے. اور مجھے مشرف کا حامی بنا کے پیش کر دیا, وہ مشرف جس کی میں ساری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے مخالفت کرتا رہا ہوں, اور آج نہیں, جب ان کا دور حکومت تھا اس وقت کرتا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یوٹیوب والے تو کلپ بنا دیتے ہیں نا. جو میں نے کمنٹس نہیں کیے تھے اس کا مقصد تھا کہ اس پہ کلپ نہ بنے, تبھی تو میں تبصرہ نہیں کر رہا. اور تبصرہ اسی پہ بن گیا, یعنی کلپ اسی پہ بن گیا کہ تبصرہ نہیں کرنا. بھائی کلپ اس پہ آ گیا مارکیٹ میں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا. تو یہ کلپ آ گیا کہ میں کچھ نہیں کہتا. تو کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب وہ کلپ نہیں بنانا چاہ رہا نا. یہ مجھے ایسا ہی واقعہ یاد آیا, کل ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا آپ نے مشرف پہ تبصرہ کیوں کیا جب آپ کو کرنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ ملا نصیر الدین صاحب جو تھے نا, ان سے کسی سیاستدان نے کہا کہ آپ کا یہ پاجامہ اور یہ آپ کی اچکن بڑی خوبصورت ہے, میں نے کسی جلسے میں تقریر کرنی ہے, آپ یہ مجھے ادھار دے دیں, میں آپ کو وقت پہ واپس کر دوں گا. مولانا صاحب سن رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا تھوڑا سا یہی اسٹائل میں ہوتا ہے. تو یہ امریکہ میں خطیب ہے ماشاء اللہ, تو یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کی کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے یار, پاجامہ اور یہ کیا ہے اچکن. تو یہ وہاں بیان کرتے ہیں نا خطیب ہیں, تو یہ کہہ رہے تھے آپ کو امریکہ میں بلاؤں گا, نہیں بلائیں. یہ پاجامے اور یہ اچکن کی باتیں ہیں کہ لوگ بولیں گے یار امریکہ میں کسی نے ایسا بیان, یہ پاجامے سنے نہیں ہوں گے ممبر پہ. تو ملا نصیر الدین سے کسی نے پاجامہ کیا کر لیا, ادھار لے لیا. اور وہ جو شیروانی کئی دفعہ سن چکے ہیں, لیکن اس پہ میں فٹ کروں گا نا اس کو, جو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں, لوگوں نے کہا کہ اچھا, تقریر کے دوران ملا نصیر الدین ان کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں کہ میں ایک سیاستدان کو بلانا چاہتا ہوں, اور یہ زبردست, لیکن ان کا جو پاجامہ ہے وہ میرا ہے, وہ میرا پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. جب وہ تقریر کر کے چلے گئے, انہوں نے کہا ملا نصیر الدین سے کہا یار یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے, کتنی بری بات ہے, احسان کر کے جتلانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا پاجامہ ہے. دوبارہ تقریر کے لیے بلایا کہ میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں, اور یوں, ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے, وہ میرا نہیں. اب لوگ شک پہ پڑ گئے یار یہ پاجامے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ سیاسی لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ کیوں بتاتے ہو کہ میرا ہے تمہارا, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو. اچھا بھائی, دوبارہ تقریر ہوئی تو ملا نصیر الدین نے اسٹیج پہ اعلان کیا میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں, یہ ایسے ہیں یہ ویسے, اور ان کے پاجامے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب تو اور خطرناک ہو گیا نا معاملہ, کیا ہو گیا. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں تو بیان میں کہہ رہا ہوں بھائی میں مشرف کے بارے میں جو پھانسی سنائی گئی, یہ جو کیس ہے پھانسی کا, یہ درست ہے یا نہیں عدالت, یہ تو عدالت جانے, ہمیں کیا پتا. تو وہ تو اس لیے کہ کلپ نہ بنے, تو چینل نے کلپ بنا دیا اس پہ کہ بھائی یہ کوئی تبصرہ نہیں, اور لوگوں نے بھر کے ہمیں صلواتیں سنائی ہیں, اور صلواتوں میں یہ سنا رہے ہیں کہ یہ فوج سے پری پیڈ لوگ ہیں, اور دیکھو ابھی مشرف نے اتنا ظلم کیا, اتنی زیادتی کی. آپ کی بدگمانی ہے کہ بات بندہ کیا کر رہا ہے اس کو لے کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرف کو اوور آل پھانسی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو عدالت کا فیصلہ اس کے بارے میں نو کمنٹس, مجھے نہیں پتا بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. باقی جنرل مشرف پہ میں بیان اس دور میں کیے ہیں جب وہ حکومت پہ تھے, وردی میں تھے. اس وقت مشرف کے خلاف بات کرنا آسان نہیں تھا. آپ ہمارے لوگوں سے جا کے پوچھیں, ہم نے اس وقت, اور اس وقت کیا جب جامعہ حفصہ کے خلاف اس نے آپریشن کیا تھا, اس وقت آسان نہیں تھا ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا. ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ جامعہ حفصہ والے صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, لیکن جو ریئیکشن فوج کر رہی ہے یہ ریئیکشن کسی صورت میں درست نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور ابھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے چند لوگ ہیں, آپ کسی بھی طرح سے ان کو باہر نکال سکتے ہیں, کھانا بند کر دو, پانی بند کر دو, ارسٹ ہو جائیں گے وہ. آپ نے پوری مرغی پہ جو ہے نا توپ لے کر آپ اس پہ چڑھ رہے ہو مرغی پکڑنے کے لیے. یہ کام مشرف نے کیا جو 100% غلط کیا, آئین کو توڑا, 100% غلط کیا. اس کے غلط کاموں کو نہ پہلے اپریشیٹ کیا نہ اب اپریشیٹ کیا. لیکن آپ ایک بیان سے, ایک کلپ سے آپ الٹی تبصرے کرنا شروع کر دیا, خود سے خود نکالنا شروع کر دیا. ہم پاکستان آرمی کے حامی ہیں, لیکن آرمی کا کوئی بھی آفیسر ہوگا اس کا ہم نے ٹھیکہ
نہیں لیا ہوا. ہر آدمی آرمی میں تو ضیاء الحق جیسے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا, جنہوں نے حدود آرڈیننس کو نافذ کیا, جنہوں نے 10-11 سال ایک شاندار حکومت کی, اور رشیا کے خلاف جہاد میں بہت بڑا کردار تھا. ممکن ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو, ہماری رائے سے آپ کو ضیاء الحق 2 نمبر آدمی تھا, تو وہ شخصیتوں پہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں. تو ایک شخص کی وجہ سے پورے ملک کو ملامت کرنا, جیسے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کا صدر مشرف تھا تو پاکستان ہی غلط ملک ہے, تو وہ پاکستان کیسے غلط ہو گیا؟ اگر ہمارے صدر کوئی چور رہا ہو, چور سے فوراً آپ کا ذہن کس طرف جائے گا وہ سب جانتے ہیں, چور رہا ہو کوئی ہمارا صدر, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پاکستان غلط ہو گیا. دنیا میں ہوتا ہے, کبھی چور آ جاتا ہے, کبھی کوئی عادل آ جاتا ہے, یہ تو چلتا ہے ہمیشہ سے. اسلامی ریاستوں میں کبھی عادل حکمران بھی آئے اور کبھی ظالم بھی آئے, تو جب ظالم آئے تو وہ ریاست نہیں رہی تھی کیا وہ غیر اسلامی ریاست بن گئی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس بیس پہ نہ ملک کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ کسی ادارے کو برا کہا جا سکتا ہے. تو خیر, اصل جو میرا ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک 2 زہر سرایت کر گئیں. بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا, اور دوسرا پھر بدگمانی, کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراً غلط لے کے جانا. تو میں پہلی چیز کو ذرا پہلے ڈیفائن کرتا ہوں. بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے, دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے. ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا, یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ دن پہلے اخباروں میں یہ بہت مضامین بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنسدانوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرع داڑھی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت کرپٹ ملک ہے, اور دلیل اس کی ہے کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنسدان گئے ہیں نا, یہ گئے ہوئے نہیں ہیں, اس نے دنیا کو الو بنایا ہے. میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا, اللہ کے سامنے کسی اور, اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات بولو بھائی نہیں کرنا. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ اخبار کا ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا, یہ دیکھو پوری ناسا کی رپورٹ ہے, پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ ہے, یہ سارے سائنسدان ہیں, انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا, پورے کتابوں کے حوالے. میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے کہ آپ کی تحقیق ہے, آپ کسی کی تحقیق کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو, اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے, اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے, اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے, اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے آتھینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو, یہ آپ کا کام, یہ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو, فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں نا جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں, ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں, اس سے جا کے پوچھو, وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ الو بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرچ صحیح ہے یا, علماء سے پوچھا جاتا ہے نا, ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے, وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں, قرآن, لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں لیبل بہت اچھا ہے, ہم صرف قرآن کو مانتے, اللہ کی کتاب, یہ تو بخاری مسلم 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں ہیں, اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں. لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے. تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ لیبل اچھا ہے, اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. رنگ رلیوں پہ بہار, وہ کیا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے, لیبل اچھے ہیں. اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے, تو اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں, کتابوں کی شکل میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آوارہ ہو جائے گی, بے لگام اونٹ, جس کا منہ جدھر چاہے گا اٹھ کے جائے گا. یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آوارہ نہیں چھوڑا. یہ مجتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے, کتابیں لکھوا کے, ریٹن فارم میں لا کے یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا. اب اسی پہ پابند ہونا پڑے گا, قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے. سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا بھی کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہوتا. یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل الرحمان امریکہ گئے ہیں, اصل میں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات, یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے نہیں ہیں. میں بالفرض اگر گئے ہوں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا جاؤں تو اصل میں یہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ, اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی. دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں. تو ہر چیز میں غلط بھائی, اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا, آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟
تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, تحقیق ہمیشہ اس کے اہل کی معتبر ہوتی ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے, اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں, پولیو اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن جب تعلقات ہوئے نا اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے, اس فیلڈ ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن, جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہے ان اداروں میں جاب کرتے ہیں, یہ ان اداروں میں ڈاکٹر ہیں, تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے, زیادہ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تو پولیو پہ کیا ہے, پولیو پہ میرا بیان آیا نا پولیو کے حق میں, تو اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس, گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے چلتا ہوا. خدا کی قسم میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کیا, اللہ کی قسم حکومت نے ایک روپیہ نہیں دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا مولوی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم. لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے درباری مولوی, پولیو کے درباری مولوی سے کیا تعلق ہے یار؟ رائے ہے آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو, یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ کہ اسکال بالکل درست ہے کہ بھائی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا. وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے. ان کی اپنی ریسرچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ریسرچ ہے. تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو